اس جماعت کی باغ ڈور اللہ آپ کا بھلا کرے علماء کے ہاتھ میں تھا، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، اس جماعت نے دنیا کے انقلاب لایا، لیکن اس دن سے میرا رب ناراض ہو گیا کہ ان کے علماء سے علماء کو کنارے پہ انہوں نے لگایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور محنگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ کو امن ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ڈرے گا، ورنہ ڈرے گا۔ اپنے علماء میں بھی دیکھو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اپنے علماء میں بھی دیکھو جنہوں نے قرآن میں پکے توحید کے خدا کی قسم ان جیسا نڈر ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، اونٹوں کے ساتھ آدمی رہتا ہے، اونٹ کے اوصاف کا اس پر ظہور ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ بکریوں کے ساتھ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بکری والے نرم دل ہوتے ہیں، بکری والے نرم دل ہوتے ہیں، اونٹوں والے سخت دل ہوتے ہیں۔ جانوروں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے تو قرآن کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے، بخاری کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جو ہمارے اکابرین حدیث پڑھاتے ہیں ان کی شان جمالی ہوتی، نرم دل ہوتے، جو قرآن پڑھاتے وہ سخت ہوتے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ سخت ہوتے ہیں۔ صرف مزاج پر غلبے کا مسئلہ ہے، مزاج پر کس کا؟ غلبے کا مسئلہ، کہ کون سی چیز طبیعت پر غالب ہے۔ جو لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے ان کی طبیعت سخت ہوتی۔ اب تاریخ میں دیکھو، اور اللہ کے فضل سے دونوں ہمارے سر کی تاج ہیں۔ ہمیں ابو بکر کا جمال بھی چاہیے، ہمیں عمر کا جلال بھی چاہیے۔ اسلام اسی سے بنتا ہے۔ ہمیں عثمان کی حیا بھی چاہیے، تو باقی بے حیا تھے کیا؟ علی اعوذ باللہ، لیکن غلبہ آپ کی طبیعت پر حیا کا تھا۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، علی کے قضا اور فیصلے، عقل مندی، باقی بے عقل تھے، لیکن یہ چٹکیوں میں مذاق میں مسئلے کو حل کرتا تھا ایسے، سمجھے؟ آپ یہ کہہ دیں کہ گویا کہ علی مشکل کشا فی المیراث تھا۔ کیا تھا؟ میراث اور مشکل مسائل کو چٹکیوں میں مولوی صاحب حل کرتا تھا۔ جیسے کہ حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ ہندوستان میں کوئی بھی مسئلہ میراث کا ہو، حضرت جی اتنے ماہر تھے۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ غضب کا آدمی تھا، دبلا پتلا سا آدمی، ہم نے حضرت کو دیکھا تھا، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ ائمہ اربع کے فقہ کا سمجھو حافظ تھا، میراث کا اس قسم کا بھینسا تبلیغ نہیں تھا کہ جو اس وقت کے بھینسے ہوتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جاہل پرلے درجے کا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ جب مکھی باغ میں جائے گی تو پروانوں کی خیر نہیں ہے، سمجھے؟ خدا کی قسم اس مقدس پاکیزہ جماعت میں بھائی 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 بھائی، سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار، گریجویٹ 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 گریجویٹ، یہ لوگ آگے، انہوں نے تباہ کر دیا جماعت کو۔ جب تک اس جماعت کی باغ ڈور اللہ آپ کا بھلا کرے علماء کے ہاتھ میں تھا، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، اس جماعت نے دنیا کے انقلاب لایا، لیکن اس دن سے میرا رب ناراض ہو گیا کہ ان کے علماء سے علماء کو کنارے پہ انہوں نے لگایا۔ اب علماء نہیں ہے، اور اگر ہے لم یبج قسم کے نہیں ہے، اور اگر ہے تو قرآن و حدیث سے خدا کی قسم اتنا ناواقف ہے کہ توبہ الامان الحفیظ۔ ہمارے اساتذہ تھے، میں نے ایک دو کو لکھ کر کے دے دیا، ہم ایک ساتھ تھے، ایک لکھ کر کے دیا، میں نے کہا یہ جو سند حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں الی رسول ہے، یہ جھوٹی سند ہے۔ اندھوں کے سامنے کانا تو راجہ ہوتا ہے نا، تو کہے گا، لیکن یہ جھوٹی سند ہے۔ اور علامہ سرخسی کو کہتے ہیں سرخسی، یہ لوگ سرخس کے ہیں، پتہ کرو سرخسی ہے یا سرخس ہے۔ جس کو سرخسی کا نام نہ آ جائے اور وہ کائنات کے اب